سوچئے جب کسی انسان کے پاس کہنے کے لیے سب سے عظیم بات ہو۔ ہاں، جب جذبات بالکل اپنی آخری حد کو چھو لیں۔ بالکل۔ تو جب احساس اتنا گہرا ہو جائے کہ دل میں سما نہ سکے تو انسان کیا کرتا ہے؟ عام طور پر تو ایسے وقت میں انسان بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ لفظ جیسے ختم ہی ہو جاتے ہیں، صرف ایک خاموشی رہ جاتی ہے جو ہر بات کہہ دیتی ہے۔ تو آج کے اس تحقیقی جائزے میں ہم ایک ایسی ہی انتہائی خوبصورت اور روحانیت سے بھرپور نظم کی گہرائی میں اتریں گے، جو شروع تو کائنات کے سب سے عظیم جشن سے ہوتی ہے، لیکن ایک مکمل خاموشی پر آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ ہاں، اور ہمارے سامنے اس وقت مشہور شاعر اختر شیرانی کی لکھی ہوئی ایک نعت کا صفحہ ہے، یعنی وہ شاعری جو حضرت محمد کی شان میں پیش کی جاتی ہے۔ اور دیکھیں، جب کسی ایسی ہستی کی تعریف کرنی ہو جس کی عظمت کا کوئی کنارہ نہ ہو، تو شاعر کا کام بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ واقعی مجھے تو یہ کوشش بالکل ایسی لگتی ہے جیسے کسی بہت بڑے سمندر کو چند لفظوں کے چھوٹے سے ڈبے میں بند کرنے کی کوشش کرنا ہے نا؟ بالکل، بہترین مثال دی آپ نے۔ اور اس مشکل کوشش میں شاعر کو اپنے محدود لفظوں سے ایسی تصویر کشی کرنی پڑتی ہے جو سننے والوں کو اس لامحدود احساس تک لے جائے۔ تو آج ہمارا مقصد صرف اس شاعری کو ساتھی طور پر پڑھنا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم تو ان استعاروں یعنی جو تشبیہات ہیں ان کی تہہ تک جائیں گے۔ صحیح۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح شاعر آسمانی کائنات سے بات شروع کرتا ہے اور اچانک انسانی دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ تو چلیے اس کے ہر پہلو کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ ضرور، تو سفر کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے شاعر نے بات شروع کی ہے۔ پہلے دو اشعار اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت وسیع منظر سامنے آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، سحر دم رحمت حق کا یہ مستانہ پیام آیا، مبارک اہل ایمان کو کہ وہ خیر الانام آیا۔ اور اس کے فوراً بعد منظر کو مزید بڑا کرتے ہوئے وہ کہتا ہے، زمین و آسماں بھی جس کے در پر سر جھکائیں، ہے چرچے قدسیوں میں آج وہ عالی مقام آیا۔ اب اگر ہم اس تصویر کو دماغ میں بنائیں تو صبح کا وقت ہے اور خدا کی رحمت کا پیام اتر رہا ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ صرف انسان نہیں بلکہ کائنات شامل ہے جشن میں۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ زمین، آسمان اور فرشتے جنہیں یہاں قدسی کہا گیا ہے، وہ سب سر جھکا رہے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک عجیب سی بات ہے جو تھوڑی الگ لگتی ہے۔ وہ کیا؟ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ عقیدت ایک انتہائی ذاتی یعنی ایک پرائیویٹ سی چیز ہوتی ہے، ایک فرد کا اپنے نبی کے ساتھ ایک پوشیدہ رشتہ۔ ہاں، عام طور پر لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں تو پورا آسمان اور فرشتے اس جشن میں شامل ہیں۔ کیا شاعر جان بوجھ کر اس آمد کو ایک عظیم الشان میگا ایونٹ کے طور پر پیش کر رہا ہے؟ بالکل، اور اس کی ایک بہت ٹھوس وجہ ہے۔ جب تصور کسی ایسی ہستی کا ہو جس کا وجود پوری کائنات پر اثر انداز ہو، تو صرف ایک فرد کا ذاتی تجربہ کافی نہیں ہوتا۔ مطلب شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میری عبادت تو اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی عظمت کا پیمانہ وہ مخلوقات ہیں جو عام طور پر انسانوں سے اعلیٰ سمجھی جاتی ہیں۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ فرشتے اور آسمان کا سر جھکانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ صرف ایک انسانی جذبہ نہیں بلکہ ایک کائناتی حقیقت ہے۔ واقعی جب پورا آسمان کسی کے احترام میں کھڑا ہو جائے تو سننے والوں کے دلوں میں اس احترام کی شدت خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کائناتی منظر کشی کے فوراً بعد کلام کا رخ اچانک بدلتا ہے۔ ہاں، شاعر آسمان سے سیدھا اپنے سینے کے اندر جھانکتا ہے۔ اگلے دو اشعار ہیں، جبین بندگی بےتاب ہے سجدے لٹانے کو، الہی تیرے بندوں کی زبان پر کس کا نام آیا۔ اور پھر وہ مثال آتی ہے، میرے دل میں ہزاروں تورے سینہ جگمگا اٹھے، کچھ اس انداز سے دل میں تیرا شوق تمام آیا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جبین یعنی پیشانی سجدے کے لیے تڑپ رہی ہے، اور پھر وہ لفظ ہزاروں تورے سینہ۔ تورے سینہ کی اہمیت پر تھوڑی بات کرنا یہاں ضروری ہے۔ ہاں، ہمارے سورسز کے مطابق یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ کو روشنی اور تجلی کا تجربہ ہوا تھا نا؟ بالکل، اور وہ عظیم پہاڑ اس روشنی کی توانائی برداشت نہیں کر سکا تھا
اور جل گیا تھا۔ اب تصور کریں دل میں ایسی ہزاروں تجلیات کا جگمگانا، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی ایک چھوٹے سے کمرے میں ہزاروں سورج چمک اٹھے۔ بہت خوب۔ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر سے جوڑیں تو ظاہری اور باطنی کیفیت کے درمیان ایک زبردست جنگ نظر آتی ہے۔ یعنی جسم اور روح کا رد عمل۔ صحیح کہا۔ جسم کا رد عمل یہ ہے کہ پیشانی سجدے میں گرنا چاہتی ہے کیونکہ وجود اس توانائی کو سنبھالنے سے قاصر ہے۔ اور باطنی روشنی یہ ہے کہ دل روشنی سے پھٹ رہا ہے، جذبہ اتنا شدید ہے کہ انسان پناہ مانگتے ہوئے زمین پر گر جانا چاہتا ہے۔ یہ روحانیت کا وہ مقام ہے جہاں انسان کی اپنی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، لیکن یہاں آ کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا جب میں اگلا شعر پڑھ رہی تھی۔ اچھا، کس وجہ سے؟ دیکھیں، ہم آسمانوں، فرشتوں اور ہزاروں طورِ سینا کے عظیم ذکر میں کھوئے ہوئے تھے، اور پھر 5واں شعر آتا ہے، بشر تھا وہ مگر ایسا جسے خیر البشر کہیے، غریبوں کی خبر لی اس نے، بیماروں کے کام آیا۔ ہاں، نظم کا رخ واقعی اچانک بدل جاتا ہے یہاں۔ مطلب ہم طورِ سینا سے سیدھا عام انسانی مسائل، غریبوں اور بیماروں کے بستر تک آ گئے۔ ایسا کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نظم کا سب سے اہم موڑ ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ شاعر یہاں یہ طے کر رہا ہے کہ عقیدت اور بڑائی صرف کائناتی یا مافوق الفطرت درجات تک محدود نہیں ہے۔ یعنی صرف کراماتیں دکھانا یا آسمان پر اڑنا ہی روحانیت نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ خیر البشر یعنی بہترین انسان کہلانے کی اصل بنیاد یہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے غریبوں اور بیماروں کی مدد کی۔ واقعی یہ بہت گہرا سبق ہے۔ ہم عام طور پر روحانیت کو دنیا سے کٹ جانے کا نام سمجھتے ہیں، لیکن اس شعر نے روحانیت کو زمین پر لا کر انسانیت کی خدمت سے جوڑ دیا ہے۔ عظمت کی چوٹی سے اتر کر کسی غریب کی آواز سننا اصل کمال ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص صرف آسمانی باتیں کرے، اس کے پاس طورِ سینا جیسا علم ہو، لیکن وہ لوگوں کے دکھ نہ بانٹے، تو اس کی عظمت ادھوری ہے۔ صحیح۔ یہ سننے والوں کے لیے ایک عملی درس ہے کہ محبت کا دعویٰ صرف سجدے کرنے سے پورا نہیں ہوتا۔ بالکل، عملی اخلاق اور ہمدردی اس کا لازمی حصہ ہیں۔ آسمانی عظمت اور زمینی عاجزی دونوں ایک جگہ مل گئے ہیں یہاں۔ صحیح کہا۔ پھر اس عملی سبق کے بعد شاعری آہستہ آہستہ خاموشی کی طرف بڑھتی ہے۔ ہاں، آخری اشعار کی طرف آتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، زباں چپ ہو گئی جب دل نے چھیڑا تذکرہ ان کا، دلوں کو وجد آیا جب زباں پر ان کا نام آیا۔ اور آخر میں اختر شیرانی اپنی ذاتی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ مزہ جب ہے کہ جائیں خلد میں ہم اس طرح اختر، کہیں حوریں محمد کا وہ مستانہ غلام آیا۔ یہاں دیکھیں، دل میں ان کا ذکر چھڑتے ہی زبان کا چپ ہو جانا بہت معنی رکھتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے اگر میں اسے عام الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کروں؟ ہاں، بتائیے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کسی VIP ایونٹ یعنی جنت میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ وہاں کے کھانے انجوائے کرے، اچھا مثال ہے۔ بلکہ وہ اس لیے جانا چاہتا ہے کہ وہاں اسے اس کے پسندیدہ لیڈر کے فین یا فالوور کے طور پر پہچانا جائے۔ اس کی پہچان میں ہی اس کا اصل فخر ہے۔ بہت عمدہ۔ تصوف میں اس مقام کو فنائے ذات کہتے ہیں۔ فنائے ذات یعنی اپنی پہچان مکمل مٹا دینا۔ بالکل۔ شاعر کے لیے جنت کی نعمتیں تب تک بے معنی ہیں جب تک اسے مستانہ غلام کہہ کر نہ پکارا جائے۔ اس نے اپنی شاعر ہونے کی پہچان تک ختم کر دی ہے۔ واقعی اپنی ذات کو کسی کی عظمت میں اس طرح گھوم کر دینا ہی اصل عقیدت ہے۔ لیکن زبان کا چپ ہو جانا اور وجد کا آنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جب جذبات اپنی انتہا پر پہنچتے ہیں تو لفظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ وجد کی سرمستی کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی زبان بن جاتی ہے۔ یہ سفر واقعی لاجواب تھا۔ پوری گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو اس نظم نے ہمیں کائنات کی وسعت سے شروع کروایا۔ ہاں، فرشتے اور آسمان کے جشن سے، پھر ہم انسانی دل کی گہرائی یعنی طورِ سینا تک آئے، پھر وہاں سے عملی زندگی، غریبوں اور بیماروں کی مدد کا درس ملا، اور آخر میں زبان کی خاموشی تک کا سفر۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ روحانیت صرف ایک خیال نہیں، عملی اخلاق اور شدید جذبے کا حسین مجموعہ ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہی اس تحقیقی جائزے کا نچوڑ ہے۔
لیکن جاتے جاتے میرے ذہن میں ایک نیا اور تھوڑا سا الجھانے والا سوال آ رہا ہے جو سننے والوں کو بھی ضرور سوچنا چاہیے۔ وہ کیا؟ اگر سچی عقیدت اور سچا جذبہ واقعی زبان کو خاموش کر دیتا ہے، جیسا کہ شاعر نے چھٹے شعر میں دعویٰ کیا ہے، ہاں، کہ زبان چپ ہو گئی، تو پھر یہ شاعری جو خود لفظوں کا ایک مجموعہ ہے، کیا یہ ایک عجیب سا تضاد نہیں ہے؟ پیراڈاکس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ بالکل۔ کیا ہم الفاظ کے ذریعے اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش نہیں کر رہے جو خود الفاظ کی دستیابی سے باہر ہے؟ ہم گونگی سرمستی کا جشن منانے کے لیے پھر ٹوٹے پھوٹے لفظوں کا ہی سہارا لے رہے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والا خیال ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس گہرے جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ضرور سوچئے گا اس پر۔